ایک شخص اپنے امام مسجد سے کہنے لگا کہ امام صاحب میں کل سے مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آؤں گا۔ اب امام صاحب نے یہ سنا تو سوال کیا کہ بیٹا تجھے کیا مسئلہ ہے کہ تو کل سے مسجد نہیں آئے گا؟ کیا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی دقت ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضور بات اتنی سی ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں تو میری نماز میں خشوع نہیں رہتا۔ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں خشوع رہتا؟ تو کہنے لگا جب آتا ہوں تو کہیں دیکھتا ہوں کونے میں کوئی ٹولا بیٹھا ہے جو گپیں لگا رہا ہے، کوئی فون پہ اپنی باتیں کر رہا ہے، کسی کو گھر سے فون آ رہا ہے، کوئی دفتری معاملات میں باتیں کر رہا ہے، کوئی دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے بڑی بے چینی سی ہوتی ہے اور کھلبلی سی ایسے میرے ذہن میں، اور میرا ذہن جو ہے نا وہ مالک کی طرف راغب نہیں ہو پاتا۔ اتنی بات کی تو امام صاحب کہنے لگے کہ ایک منٹ کھڑا ہو۔ اپنے حجرے سے واپس آئے تو واپسی میں ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑا ہوا تھا اور نوجوان کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ پانی سے مکمل بھر لے۔ پانی سے مکمل بھر لیا تو کہنے لگے کہ اب مسجد کے 2 چکر لگا کر اور کوشش کریں کہ چکر لگاتے ہوئے اس پیالے سے کوئی قطرہ زمین پہ نہ گرے۔ نوجوان نے پیالہ پکڑا، وہ پانی سے بڑا ہوا اور مسجد کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ جب 2 چکر لگا لیے تو امام صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں نے چکر لگا لیے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ جب تو نے یہ چکر لگائے ہیں، پانی کا قطرہ تو نے نہیں گرنے دیا، تو بتا تجھے مسجد میں کسی کی کوئی آواز آئی ہو، کوئی فون پہ باتیں کرتا ہوا یا کسی کونے میں بیٹھے ہوئے کوئی گپے لگانے والے، کسی کی گفتگو کی آواز تیرے کانوں میں پڑی ہو؟ تو کہنے لگا حضور میرا دھیان سارا پیالے کی طرف تھا کہ پیالے سے پانی نہ گر جائے، اس لیے میں ادھر ادھر دیکھ نہیں سکا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا کون کیا باتیں کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ تو امام صاحب بڑا خوبصورت جملہ عنایت فرماتے ہیں بیٹا بس جب تو مسجد میں آیا کرنا، جس طرح تیرا دھیان اس پانی کے پیالے پہ تھا تو اپنے دل کے پیالے پہ دھیان رکھا کر، اور اپنا تمام دھیان اس دل کے پیالے کی طرف کر لے کہ یہاں سے ایمان کا کوئی قطرہ نہ چھلک جائے، پھر نہ تجھے کسی کی باتیں سنائی دیں گی، پھر نہ تیرا دھیان کسی اور طرف جائے گا، پھر تو اسی کی طرف دھیان رکھے گا اور اسی کی عبادت میں مگن رہے گا۔ ہاں یہ معاملہ بھی ہے کہ یہ بار بار مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے، جمعے میں بھی میں کہتا ہوں، ہر نماز سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یار اپنے موبائل بند رکھ لو اور نماز کے بعد بھی زیادہ فالتو مسجد میں نہ بیٹھا کرو، عبادت کے لیے بیٹھو، چاہے سارا دن بیٹھو، ساری رات بیٹھو، لیکن گفتگو جو ہے وہ گلی میں جا کر، محلے میں، چوراہے میں یا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں جا کے کیا کرو، یہاں دنیاوی باتیں اور دنیاوی معاملات نہ نپٹانے بیٹھ جایا کرو۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان عبادت میں نہیں لگتا، تو خدارا یہ امام صاحب نے بڑا خوبصورت نسخہ عنایت فرمایا ہے، اور میں نے آج کا یہ موضوع بھی اس لیے رکھا، رات مجھے ایک نوجوان کہنے لگا تو پھر میرے مطالعہ سے پہلے یہ گزری ہوئی تھی چیزیں، تو میں نے آج آپ کی ہوش گزار کی کہ یاد رکھیے ہمیں جنت اپنے اعمال پر، اپنے عقائد پر، نہ کہ دوسروں کے اعمال اور عقائد پر ملنی ہے۔ اپنے اعمال درست رکھیے، اپنے آپ کو صاف کیجئے، اپنے آپ کی بہتری کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے نکھارنے کے لیے، نہ کہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے لیے، دوسروں میں برائیاں ڈھونڈنے کے لیے۔ سب سے پہلے برائیاں خود میں ڈھونڈا کرو، تم اتنے کامل نہیں ہو کہ تم میں کوئی برائی نہیں ہے، دوسروں میں برائیاں ہوتی ہیں، سب میں ہوتی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے ایکسیپٹ دا رسول اللہ، صرف اللہ کے رسول پرفیکٹ ہے، وہ کامل نمونہ ہے، باقی ہر انسان میں غلطیاں ہیں، ہر انسان میں کوتاہیاں ہیں۔